جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں خواب بھی جنم لیتے ہیں اور اختلافات بھی جنم لیتے ہیں۔ ریاست بن گئی تھی، قانون بھی آ گیا تھا، مگر سوال باقی تھے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ حکم کون دے گا اور مانے گا کون؟ اور پھر ایک دن ایک نوجوان مشرق کی جانب سے نکلتا ہے جس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور دل میں آگ بھڑک رہی تھی، جسے دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور یہ ہے پولیس ٹو پاور۔ ایک سفر جو ہمیں یونان کے کوچوں سے نکال کر آج کی عالمی سیاست تک لے جائے گا۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹے سے شہر نے دنیا کو بدلا تھا۔ اگر آپ نے اس سفر کا آغاز نہیں دیکھا تو پہلے ایپیسوڈ 1 ضرور دیکھیں، جہاں ہم نے بتایا کہ انسان نے جنگل سے نکل کر قانون، تہذیب اور سیاست کی طرف پہلا قدم کیسے رکھا۔ وہیں سے ایک نیا خواب پیدا ہوا، ریاست کا خواب۔ اور اب ہم جا رہے ہیں اس لمحے کی طرف جب پولیس نے ریاست سے آگے بڑھ کر سلطنت کا رخ کیا۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس کا نام تھا سکندر اعظم، جسے دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کہتی ہے، لیکن وہ خود ایک فلسفی بھی تھا، لیکن تاریخ میں وہ ایک سوال کی صورت میں محفوظ ہے۔ کیا طاقت صرف تلوار سے آتی ہے یا خواب سے؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے در و دیوار سے گونجتا ہے۔ سکندر اعظم کی طاقت صرف اس کی تلوار کی نوک سے نہیں، بلکہ اس کے دل میں وہ جلتی ہوئی روشنی تھی جو دنیا کو بدلنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ اس کے لیے فتح صرف زمین پر قبضہ نہیں بلکہ انسانوں کے دل جیتنا تھا۔ مگر اس کے اساتذہ میں افلاطون کے شاگرد ارسطو شامل تھے۔ سکندر نے بچپن میں فلسفہ سنا، تاریخ پڑھی اور پھر تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ صرف سوچنا نہیں چاہتا تھا، عمل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کے باپ فلپ کو قتل کیا گیا تو سکندر صرف 20 برس کا تھا، لیکن اس کی قیادت ایسی تھی کہ پورا یونان اس کے پیچھے جھک گیا۔ پھر وہ نکلا مشرق کی طرف، ایشیا کی طرف، اور اس کی تلوار صرف خون نہیں بہاتی تھی، نقشہ بدل کر رکھ دیتی تھی۔ کیا ایک نوجوان کی طاقت صرف اس کی عمر سے ناپی جا سکتی ہے یا اس کے خواب کی شدت سے ناپی جا سکتی ہے؟ یہی سوال ہمیں آج بھی ذہن میں اٹھانا ہے۔ کیا نوجوان صرف سپاہی ہیں یا وہ تبدیلی کے مجسمے بھی ہو سکتے ہیں؟ فتح صرف زمین کی نہیں، تہذیب کی بھی تھی۔ اس نے ایران کو شکست دی، بابل کو فتح کیا اور مصر میں جا کر ایک نیا شہر بسایا جسے اس نے اپنا نام دیا اسکندریہ۔ لیکن وہ صرف زمین حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا اصل مقصد تھا تہذیبوں کو ملانا، زبانوں کو جوڑنا اور ایک نئی دنیا بنانا جہاں سب قومیں ایک دوسرے کی ثقافت کا حصہ ہوں۔ اس کے بنائے ہوئے شہر، خاص طور پر اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا، علم کا گہوارہ بن گئے۔ یہ شہر تاریخ کا وہ چراغ تھا جس نے صدیوں تک روشنی پھیلائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکندر کو کیا صرف زمین ہی چاہیے تھی؟ نہیں، اسے تاریخ میں اپنا نام چاہیے تھا۔ وہ چاہتا تھا دنیا کی تمام قومیں، تمام زبانیں ایک جھنڈے تلے ہوں۔ اس نے یونانیوں کو ایرانیوں سے شادی کرنے پر مجبور کیا تاکہ تہذیبیں گھل مل جائیں۔ اس نے کہا اب کوئی فاتح اور مفتوح نہیں، صرف ایک قوم، ایک سلطنت۔ مگر بدقسمتی سے طاقت کا یہ راز سکندر نہیں سمجھ سکا کہ طاقت کی دشمن خود طاقت ہی ہوتی ہے۔ جب سکندر نے اپنے سپاہیوں کو برابری کی بجائے اطاعت سکھانی چاہی، جب اس نے خود کو خدائی نمائندہ کہنا شروع کیا، تو وہی لوگ جو اس کے خواب کا حصہ تھے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک دن جب وہ ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچا، اس کے سپاہی تھک گئے، کہنے لگے ہم نے زمین فتح کر لی ہے لیکن اب ہمیں اپنا آپ واپس چاہیے۔ سکندر پلٹا، لیکن اب وہ سکندر نہیں تھا۔ اس کا دل زخموں سے چور تھا، ذہن میں سوالات اور دل میں تنہائی۔ وہ خود کو بڑی دنیا میں تنہا محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے کبھی دنیا کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ واپسی کے سفر میں صرف 32 سال کی عمر میں بابل میں اس نے آخری سانس لی اور الیگزینڈر دی گریٹ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن اس کا خواب وہ ہر اس انسان کے دل میں زندہ رہا جو یہ سوچتا ہے کہ کیا دنیا ایک ہو سکتی ہے؟ کیا ریاستیں سرحدوں سے آگے جا سکتی ہیں؟ کیا ہماری دنیا میں اتحاد ممکن ہے؟ تو یہ تھا سکندر اعظم کا خواب،
ایک نوجوان جس نے تلوار سے نقشہ بدلا لیکن آخرکار خواب خود طاقت سے شکست کھا گیا۔ مگر سوال باقی ہے، کیا ریاست صرف طاقت سے بنتی ہے یا سوالات سے؟ اگلی قسط میں ہم اس لمحے کی طرف بڑھیں گے جب افکار نے اقتدار کو للکارا۔ یہ کہانی ہوگی سقراط کی، ایک بوڑھے فلسفی کی جو سوال کرتا رہا یہاں تک کہ اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سوال کس طرح سلطنت سے بڑا ہو سکتا ہے تو ایپیسوڈ 3 ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس فکری سفر کا مستقل حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل پولیس ٹو پاور کو سبسکرائب کریں تاکہ جب اگلی ایپیسوڈ آئے تو آپ تک خود بخود پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں جہاں عدالت میں فلسفہ کھڑا ہوگا اور اقتدار کو آئینہ دکھائے گا۔